وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 60 اور 61. آج کا سبق نمبر 76 ہے، اور آج کا موضوع کیا ہم نے قرآن سے اپنا رخ پھیر لیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطتن کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 60. لفظی ترجمہ: وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. جب مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. پھر ہم نے کہا انہیں کہ تم مارو اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر. فَانْفَجَرَتْ، پر اس سے بہہ نکلے 12 چشمے. 12 عینہ، 12 چشمے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. ہر جان لیا ہر ایک قبیلے نے اپنے مشرب کو، یعنی اپنے پینے کی جگہ کو.
کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور فساد کرتے نہ پھرو زمین میں۔ سامعین کرام، گزشتہ قوم کا حال ہے، لیکن یہ حال ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس آیت میں ایک تو جہاں یہ بات ہے کہ اے مومن، جب تمہیں کسی اللہ کی مدد کی ضرورت ہو اور اسباب نہ ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ یعنی جو خرابی ہے وہ فساد ہے۔ فساد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنے اللہ کی یاد کو دل سے نکال دیں یا بھلا دیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اچھی طرح۔ انسان کے اندر دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہی فساد کے متعلق، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور جو بات میں نے ابھی آپ کو کہی ہے اس کو ذرا ذہن نشین رکھیں۔ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر انسان اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے تو فساد برپا ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی اور باہر بھی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اب میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت الجسد کلہ و اذا فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سبحان اللہ، کیا موتی ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں بیان کیے ہیں، اور ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے اور نہ ہمیں اس کی پہچان ہے۔ بہرحال سبحان اللہ ثم سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک حقیقت سے آگاہ کیا ہے۔ پہلے تو لفظی ترجمہ آپ سن لیں اس حدیث مبارکہ کا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، مضغہ، لوتھڑا، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس میں فساد ہوتا ہے تو وہ سارے جسم میں فساد ہو جاتا ہے، اور وہ لوتھڑا جو ہے وہ قلب ہے۔ دیکھیں، اور اس میں اب میں آپ کو یہ بات کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ظاہری طب سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ روحانی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، روحانی معالج تھے۔ یہاں قلب سے یعنی قلب دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہمارا دل اور ہمارا دل، ہمارا ظاہر کا بھی ایک دل ہے اور باطن کا بھی دل ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جس طرح ہمارے ظاہر کا جو مرکزہ ہے وہ دل ہے، دل نے دیکھیں بعض اوقات دماغ کام چھوڑ دیتا ہے، دل کام کرتا رہتا ہے، تو آپ زندہ رہتے ہیں، ہوتا ہے نا، کومے میں چلے گئے، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تو دل اپنا کام کرتے، لیکن دل نے کام چھوڑ دیا تو بات ختم ہو گئی، آپ کی زندگی کی تو ڈور کٹ جاتی ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی یہ بات، اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح آپ کا ظاہر جسم کا دل ہے، اسی طرح آپ کا یعنی ہماری روح کا بھی دل ہے، قلب، ایک مرکزہ کہہ لیں، قلب کہہ لیں۔ اور قلب کے الفاظ دیے گئے، قلب المؤمن عرش الرحمن کا نام کہا گیا ہے کہ مومن کا دل جو ہے قلب، وہ عرش ہے رحمان کا، عرش الرحمن۔ تو قلب، اصل چیز جو ہے وہ قلب ہے۔ اور یہاں بات چلی ہے تو میں کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن کوئی چیز انسان کے کام نہیں آئے گی مگر وہ جو اپنے ساتھ قلب سلیم لے کے آیا۔ اب قلب سلیم کی تفصیل میں نے بیان کی بھی ہے، اور دوبارہ تھوڑا سا اختصار سے میں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، قلب سلیم وہ ہے جو خواہشات دنیا سے پاک ہو، جس کا تزکیہ ہو گیا ہو، جس میں غیر اللہ کی محبت نہ ہو، یہ قلب سلیم ہے۔ قد افلح من تزکا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ یہاں فساد کی بات ہو رہی ہے، لا تعثوا فی الارض مفسدین، اور فساد کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا
کہ اگر آپ نے اپنے اندر اصلاح نہ کی تو پھر فساد ہوگا، اور پھر نعمتوں کا شکریہ ناشکری میں بدل جائے گا۔ یہ بھی بات ذرا نوٹ کر لیں، جب بھی ہمارے اندر فساد برپا ہوتا ہے تو ہم شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے، توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنا تزکیہ کرنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی، قلب کو قلب سلیم بنانا ہوگا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم زمین میں فسادی بن کر نہ پھریں۔ اور یہاں یہ بات بھی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، یا تو آپ فسادی بن کے زمین میں پھر رہے ہیں، آپ جو بھی ہیں، ہو سکتا ہے اپنے کلمہ بھی پڑھا ہو، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں، روزے بھی رکھ رہے ہوں، زکوٰۃیں بھی دے رہے ہوں، حج پہ بھی جا رہے ہوں، لیکن آپ کی حیثیت جو ہے ایک فسادی کی ہوتی ہے۔ میں بڑے اطمینان سے یہ الفاظ آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے یعنی ذہن میں ایسی کوئی جذباتیت نہیں ہے کہ میں آپ کو جذبات سے آپ کے جذبات کو بھڑکاؤں یا آپ کو غلط بات کروں یا جو بات ہے نہیں وہ کروں، بالکل نہیں۔ اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں آپ کو غلط تشریحات کروں یا غلط توجیحات کروں، اللہ کی پناہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ہو۔ آپ کے اندر جب فساد ہوگا تو پھر زمین میں بھی ہوگا، آپ کے ہاتھوں سے پھر فساد برپا ہوگا، آپ کی زبان میں بھی فساد ہوگا، آپ کی نظر میں بھی فساد ہوگا، آپ کے ہاتھوں میں سے بھی فساد برپا ہوگا۔ اپنے اپنے حساب سے میں یعنی فساد کے وہ معنی نہ لیں، اصل فساد جو ہوتا ہے وہ ذہن کا فساد ہوتا ہے۔ ذہنی طور پہ اگر آپ شک و شبے کا شکار ہیں اور یا دنیا کے بارے میں آپ کا یقین ہے کہ یہی میری منزل ہے، تو پھر یہ آپ کا ذہن جو ہے یہ فسادی ہے۔ اور فسادی اگر آپ کا ذہن ہو جائے تو وہ کہیں نہ کہیں اس بات کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ بسا اوقات بس اس کی میں تو آپ کہوں کہ یعنی مختصر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فساد یا تو آپ کا ذہن فسادی ہے یا فسادی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اللہ کو اپنا محبوب واحد بنا لیتے ہیں، یہ لوگ امن میں ہیں، یہ فساد سے نکل آتے ہیں۔ یہ لوگ جو بھی اللہ پہ ایمان لے آیا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق یہ چلنے لگا، تو اب یہ امن کی طرف گامزن ہو گیا، اس کے ذہن میں فساد ختم ہو گیا، امن آ گیا، سکون آ گیا، چین آ گیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اگر آپ نے اللہ کو اپنی منزل نہیں بنایا، اللہ نہ آپ کا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اب آپ کے ذہن میں فساد ہے۔ تھوڑی سی غور سے سنیں، آپ کے ذہن میں آپ فسادی ہیں، چاہے آپ کے ہاتھ میں چاقو نہیں ہے، پستول نہیں ہے، لیکن آپ کا ذہن فسادی ہے۔ اب یہ جہاں بھی موقع ملے گا یہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرے گا، اور آپ کو سکون اور چین نہیں ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم سکون میں ہوں، اطمینان میں ہوں، روبہ ترقی ہوں، اور ہم پرواز کریں اللہ کی جناب میں، اس کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بن کے آیا ہوں۔ تو بہرحال یہاں یہ نقطہ یعنی کلو واشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو۔ دیکھیں کھانے پینے سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں منع کرتا، معاذ اللہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ کھانا پینا تو اور اچھی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی مومنوں کے لیے کی، اور ان کے طفیل، ان کی وجہ سے اور لوگ بھی اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔
لیکن خالص ہوگا یہ کھانا پینا، یہ مزے صرف مومنوں کے لیے آخرت کے دن، خالصتاً یوم القیامہ کے الفاظ ہیں۔ بہرحال تو یہ یہاں اس آیت میں یہ نقطہ نوٹ کر لیں۔ پھر آگے چلتے ہیں سامعین کرام، لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، اور اس سلسلے میں یہ بات قابل نوٹ ہے جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لن نصبر، کہ ہم صبر نہیں کر سکتے علی طعام واحد، ایک کھانے پہ، یعنی من و سلوہ۔ فادع لنا، تو آپ فادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ، من بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ قال اتستبدلون الذی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، اہبطوا مصرا، تو اگر تم چاہتے ہو تو کسی بھی شہر میں جا اترو، فإن لکم ما سألتم، یعنی کسی سرسبز جگہ پہ چلے جاؤ، یہ تو ریگستان ہے، تو کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں فإن لکم ما سألتم، تو وہاں تمہارے لیے جو کچھ میسر ہو، وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور انہوں نے کمایا غصہ اللہ کی طرف سے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی احکامات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے، معصوم انبیاء کو قتل کرتے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، وہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے، عصوا نافرمانی کرتے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرتے۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، نصیحت ہے، اور اب اس میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، ترجمہ تو آپ نے سن لیا، اور اس کا تھوڑا سا میں شان نزول کے مطابق یعنی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے آزادی حاصل کر کے جہاں مقیم ہوئے، میدان طیہ اس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک صحرا سا تھا، ریگستانی، تو وہاں جو ہے ان کو رہنا پڑا، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ذرائع جو ہیں وہ پیدا کر دیے، اور ہم نے گزشتہ سبق میں بھی پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی پانی نہیں تھا، پانی تو بنیادی ضرورت ہے، تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تو جب پانی مانگا تو وہ پانی ان کو مل گیا، کھانا پینا مل گیا، تو اب ان کا جو مطالبہ تھا، اگلا مطالبہ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یعنی ایک کھانا ہمیں، اس پہ ہم صبر نہیں کرتے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہ ہمارے قریب شہر ہے فلسطین، شام و فلسطین تھا، تو وہاں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم وہاں چلے جاؤ، اس شہر کو فتح کر لو، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، وہاں جو کچھ تم مانگتے ہو تو وہ تمہارے لیے ہوگا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت اور رسوائی ان پر چسپاں کر دی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور انہوں نے کمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اب یہاں ہمارے لیے نقطہ یہ ہے کہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس پہ یعنی
چسپاں کر دی گئی ذلت اور رسوائی، مسکنہ، محتاجی مسلط کر دی گئی۔ اب بہرحال دیکھیں، اب یعنی یہ تو وہ قوم ہے یہودی قوم تھی، تو ان پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ، وباء بغضب من اللہ۔ لیکن یہ ہوا کیوں؟ ہمارے لیے اس آیت میں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسباب بیان کیے ہیں اپنے غصے کے، اور جس کی یعنی وہ کام جس کی وجہ سے آپ پہ ذلت اور محتاجی چسپاں کر دی جاتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کا غصہ کما لیتے ہیں، تو اس کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ بات ذرا غور سے سنیں۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ کانوا یکفرون، کہ وہ مسلسل انکار کرتے چلے آئے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اپنی خواہشات نفس کے لیے انہوں نے قتل کیا انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے، اور یہ اس لیے بما عصوا، وہ نافرمانی میں مبتلا ہو گئے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام صفات ہم میں موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ضربت علیہم الذلت کی آج ہم مثال ہیں ایک اقوام عالم میں جس پر ذلت اور محتاجی اور رسوائی چسپاں کر دی گئی ہے، اور مسلمان دیکھ لیں آج مسلمان کی کیا حالت ہے۔ وہ گمراہ قوم اور وہ یہودی جو مشہور زمانہ جو ہے، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ضربت علیہم الذلت، لیکن مسلمان نے اس حد تک اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس قوم جو کہ مغضوب علیہ قوم تھی اور جو ضالین قوم تھی، ان کے ہاتھ میں عذاب کا کوڑا دے کر ہم پر ان دونوں اقوام کو مسلط کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجوہات یہی ہیں سامعین اکرام، جو آیت نمبر 61 سورہ بقرہ میں بیان کی جا رہی ہے۔ کوئی ایک مجھے اس میں صفت بتا دیں کہ جو ہم میں موجود نہیں ہے۔ اچھا چلیں تھوڑا سا تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ مسلسل آیات احکامات الہی سے انکار کرتے چلے آئے، مسلسل انکار۔ آپ دیکھ لیں، ہم تو آج یعنی یہ کتاب اللہ کو تو آپ مانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب ہدایت، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنے لیے مشعل راہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کو کتاب ہدایت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس شرمناک طریقے سے آپ نے اپنے نصاب تعلیم سے قرآن فہمی کو نکال دیا ہے، وہ اس کا واضح اور بین ثبوت ہے۔ بچہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، لیکن قرآن کی سمجھ اسے نہیں ہوتی۔ آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن فہمی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ آپ اپنی ایک ذہنی گراوٹ کو دیکھ لیں، جو تعلیم اور علم کی اصل ہے اس کو آپ نے تعلیم سے نکال دیا ہے۔ کوئی مشکل تو نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے، 10 سال کا بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے، اور قرآن کی تعلیم تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن فہمی دراصل ہم نے منہ موڑ لیا ہے اللہ کے کلام سے۔ یہ بالکل میں چیلنجنگ کے طور پہ چیلنج کیا ہے، یہ واضح بات ہے۔ قرآن کے احکامات کو ہم فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن میں ہے الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد 100 جلدہ، زانی مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ ہم کاٹتے ہیں ہاتھ؟ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، سارا نظام تل پٹ ہے، مومن نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، نہ اللہ کے کتاب کو ہم فالو کرتے ہیں۔
اس کو تو ہم نے بہت شرمناک طریقے سے ترک کر دیا ہے، ترک قرآن کہ ہم مجرم ہیں سامنے کرام۔ اور پھر آپ دیکھ لیں اسی وجہ سے ہم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ کی عملی تصویر آج بن کے رہ گئے۔ آج میں 2020 کا جنوری کا مہینہ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے یعنی ہم ہر جگہ یعنی کچکول لے کے جاتے ہیں، کبھی سعودی عرب کے پاس، کبھی IMF کے پاس، ہمیں پیسے دے دو، ہمیں پیسے دے دو، ہمیں پیسے دے دو، ہمارے بینک میں پیسے رکھ دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ ہم فقیر بن گئے اور ذلت، ذلیل۔ آج آپ مجھے بتائیں، آج یعنی صدارت کا دور ہے انگریزوں یہ ٹرمپ کا، کیا اس کے نظر میں مسلمان کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں ہے۔ یا اس سے پہلے جو تھا، یا اس سے پہلے جو تھا، بش تھا، اوباما تھا، انہوں نے تو مسلمان کو بری طرح افغانستان میں بری طرح رون ڈالا، بموں کی ماں برسائی گئی افغانستان میں، اور لاکھوں جو ہے وہ تہ تیغ ہو گئے۔ ایران کو دیکھ لیں، آج کی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں، ایران کے ساتھ وہ لڑائی کے لیے تیار ہے، اس کو دبانے کے لیے، اور اس نے پابندیاں لگا دی ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ کل کیا حالات ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ بھی، لیکن میں آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ کما لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ محسوس نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے کہ آپ اس دھوکے میں ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اس دھوکے میں ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا، مسلمان تو مغلوب نہیں ہوتا، مسلمان تو غالب ہوتا ہے، اور صاحب قرآن غالب ہوتا ہے۔ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اہل قرآن یہ مغلوب نہیں ہو سکتے۔ آج تو گائے کا پیشاب پینے والے اور گوبر سے اپنے گھر کو صاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ کشمیر میں ہمارے بہن بھائیوں پر مظالم ہو رہے ہیں، لیکن سوائے مذمت کے مجال ہے جو آپ کچھ کر سکیں، یا ان کو آنکھیں دکھا سکیں، یا ان کو وارننگ دے سکیں، یا کوئی دھمکی دے سکیں کہ مت کرو؟ آپ میں کچھ طاقت ہی نہیں ہے۔ بھی ایٹم بم وہ شرشری رکھی ہوئی ہے، ویسے نام کی ہے وہ تو، اس میں تو یعنی اس کی کوئی طاقت آپ کی زبان میں نہیں ہے، ویسے ہی آپ نے حفاظت سے رکھا ہے اس پہ، بس ہمارے اثاثے محفوظ ہیں۔ امریکہ کو آپ تسلیاں دیتے رہتے ہیں کہ یہ کسی کے ہاتھ نہیں لگے، ہم نے اس کو اچھی طرح چھپا کے رکھ دیا ہے، بم بنا کے چھپا کے رکھ دیا۔ بہرحال یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ کما لیا۔ یہ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، مسلسل انکار۔ عربی گرامر کے حساب سے یہ کانو جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، بنتا ہے۔ یکفرون یہ بھی مضارع، لیکن یعنی یہاں تاکید ہے، کانو یکفرون بآیات اللہ، مسلسل اللہ کے احکامات پر عمل سے انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل انبیاء بغیر کسی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں یہ قتل یعنی یہ شہادتیں، ہمارے علماء کی شہادتیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے کتنے ہی علماء حق کو آپ لوگوں نے شہید کر دیا ہے، مسلمانوں نے۔ کٹر مسلمان جو ہے، جو اپنے آپ کو کٹر کہتے ہیں، وہ ان لوگوں کے در پہ ہیں کہ تم کیوں تشدد نہیں کرتے دین میں، تم کیوں اصلاح کی بات کرتے ہو؟ تو جو بھی ان کے پیچھے لگتا ہے تو وہ اس کو شہید کر دیتے ہیں۔ کتنی ہی مثالیں موجود ہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ یہ نافرمان تھے اور مسلسل تجاوز کرتے تھے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے لیکن اگلے درس میں۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ سنا دیں، ٹائم کم ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر مارو. فَانْفَجَرَتْ، اس سے نکل اٹھے، پھوٹ اٹھے اس سے 12 عینہ، 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم، جان لیا ان میں سے ہر ایک نے اپنے مشرب، یعنی جو پینے کی جگہ ہے. 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹ اٹھے اور ہر قبیلے نے اپنا چشمہ جان لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم گھومو زمین میں فساد کرتے ہوئے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم صبر نہیں کر سکتے ایک طعام پر. فادع لنا ربک، تو آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے. یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ پیدا کرے. ساگ من بقلہا وقصائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز پیدا کر دے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو، یعنی بہتر چیز چھوڑ کے، من و سلوہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اس کو چھوڑ کے تم یہ ادنا چیزیں لیتے ہو. چلو ٹھیک ہے. اہبطوا مصرن، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو. فإن لکم ما سألتم، تو وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی. وباؤ بغضب من اللہ، اور کما لیا انہوں نے اللہ کا غصہ. کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے مسلسل انکار کرتے رہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا. ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا. اور آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے. یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.